بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں میں آنا جانا رہتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیوی اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی۔ شادی سے پہلے میں بے راہ روی کا شکار تھا۔ بہت کوشش کے باوجود میں برائی سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکا۔ پھر جب میری شادی کی بات چلی تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میں ادھر ادھر منہ نہیں مارتا پھروں گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ شادی ہوئی تو شروع کے دنوں میں مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوئی، مگر میں اپنے اندر کے شیطان کو زیادہ دیر تک خاموش نہ کر سکا۔ جب بھی کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں گر جاتا تو ہوٹل میں رہائش کے دوران کسی نہ کسی لڑکی کے جسم کے ساتھ ضرور کھیلتا تھا۔ حتیٰ کہ میں 2 بیٹیوں کا باپ ہو چکا تھا مگر گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا۔ ایک دفعہ ہوٹل کے قیام کے دوران میں نے مینیجر سے کہا، ایک اچھی سی لڑکی کا بندوبست کرو اور آج رات کا کرایہ ڈبل لے لینا۔ تھوڑی دیر بعد 40 سالہ عورت نے میرے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ساتھ ایک 13 سال کی لڑکی بھی کھڑی تھی۔ میں نے اکیلے میں عورت سے کہا کہ اتنی کم عمر لڑکی کو کیوں لے کر آئی ہو؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اس عورت نے کہا، صاحب آپ فکر مت کریں، یہ لڑکی اس کام کی عادی ہے، آپ کو شکایت کا موقع بالکل نہیں ملے گا۔ میں لڑکی کو کمرے کے اندر لے آیا اور عورت سے کہا، تم 1 گھنٹے بعد لڑکی کو یہاں سے لے جانا۔ لڑکی کی معصومیت دیکھ کر میرے اندر کا حوث کا زہر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے لڑکی کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ اتنی کم عمر میں ایسا کام کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی، اس کام میں میری اپنی مرضی بالکل شامل نہیں ہے۔ میری ماں کا بچپن سے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کو نشے پر لگا دیا۔ پھر گھر میں اجنبی لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ میرا باپ نشے میں اپنے سارے حواس کھو چکا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اس کا نہ مجھے پتا تھا نہ ہی میرے باپ کو۔ نشے نے میرے باپ کی جان لے لی تو میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میری ماں نے مجھے اس کام پر لگا دیا جبکہ میری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ لڑکی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار سمجھتا تھا، مگر آج پتا چلا کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی بڑے غلیظ لوگ پڑے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک خنجر دیا جو میں نے اپنی جیب میں چھپایا ہوا تھا اور اس سے کہا، کیا تم اپنے ہاتھوں سے اس سفاک عورت کو مارنا چاہو گی؟ لڑکی نے رو کر کہا، نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی کی جان لے سکوں، اور اس نے مجھے بھی اس بات سے منع کر دیا۔ میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، بھائی، میں اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھے اس جہنم سے نکالوں گا۔ اس عورت کے آنے سے پہلے ہی میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ میں اسے عزیز صاحب کے پاس لے گیا جہاں یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رہائش اور تعلیم دی جاتی تھی۔ عزیز صاحب پچھلے 30 سال سے یہ ادارہ چلا رہے تھے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں اس ادارے کے 300 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ سمیرہ نے اس ادارے میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنی محنت کی بدولت اس کا میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑے ہسپتال میں سرجن ہے اور بخوبی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ شاید اسی نیکی کی وجہ سے مجھے اس گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی، جو لڑکی بھی جسم فروشی کے ناپاک دھندے میں قدم رکھتی ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی ایسا کرتی ہے، اور میں مجبور اور لاچار لڑکیوں کے جسم کو نوچتا رہا۔ پھر ایک جمعے کے خطبے کے دوران امام صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کے بعد میں کئی مہینوں تک روتا رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ دنیا کا بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور بدکاری کے رستے پر چلتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ میں نے سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں تیرا مجرم ہوں۔ بیوی مجھے چھوڑ کر میکے چلی گئی اور 6 ماہ تک مجھ سے دور رہی اور میرے بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھا۔
بیوی اور بچوں کی جدائی کو میں نے اپنی سزا جانا اور خدا سے مغفرت طلب کرتا رہا۔ اللہ نے میری بیوی کے دل کو نرم کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا اور 6 ماہ بعد مجھے فون کیا کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ بیوی کے گھر آنے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمیرہ کے بارے میں بتایا۔ اس کی ایک اچھے خاندان میں شادی طے ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بھائی ہونے کے ناطے سمیرہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ شادی کے کافی دنوں بعد سمیرہ کی مجھے کال موصول ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں کی لاش کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہ ایک کوڑے کے ڈھیر سے مردہ حالت میں ملی تھی۔ وہ ایک حادثے میں معذور ہو چکی تھی اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں انسان کو اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ اس رب کی طرف پلٹنے سے پہلے اس کی بات مان لی جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔